حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت ان کے جوتوں کی آواز تک سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو قبر میں اس کی نمازیں اس کے سر کی جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے روزے اس کی دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ اس کی بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے نیک کام، صدقات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ احسانات اور دیگر بھلائی کے کام اس کے قدموں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میت کے سر کی طرف سے سوال کرنے والے فرشتوں کو لایا جاتا ہے تو نماز ان سے کہتی ہے، میری طرف سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر فرشتوں کو اس کے دائیں جانب سے پیش کیا جاتا ہے تو روزے کہتے ہیں، تم میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر فرشتوں کو اس میت کی بائیں جانب سے لایا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے، میری طرف سے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر انہیں میت کے قدموں کی طرف پیش کیا جاتا ہے تو اس کی نیکیاں، صدقات و خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ احسانات اور دیگر بھلائی کے کام کہتے ہیں، ہماری اس طرف سے کوئی راستہ نہیں۔ پھر اس میت کو کہا جائے گا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جائے گا اور اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں مابعوث ہوئے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور تم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، پہلے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، بے شک تم نماز پڑھ لینا، مگر ہم جو بات پوچھ رہے ہیں پہلے اس کا ہمیں جواب دو۔ بتاؤ وہ شخص جو پہلے تمہارے درمیان مابعوث کیے گئے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے تھے؟ مومن آدمی کہتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ جب اسے کہا جاتا ہے، اسی عقیدے پر تو زندہ رہا، اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا، پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، جنت میں تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو ہی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے ذوق و شوق اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور جو کچھ اس میں ہے وہ تمہارا نصیب ہوتا۔ اس سے اس کی خوشی اور مسرت اور بڑھ جائے گی۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی تقریباً 105 فٹ یعنی 35 میٹر کشادہ کرتے ہوئے اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی اسے میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔